बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, आज हम मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी के एक अजीबो-गरीब मोजज़े का जिक्र करेंगे कि आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि क्या मोइज़ात ऐसे भी होते हैं। क्योंकि मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी ने नबूवत का दावा किया था और वो कहता था कि मैं नबी हूँ, मैं रसूल हूँ, मैं इमाम मेहदी हूँ, मैं मसीह मऊद हूँ, मैं मसीली नबी हूँ तो गैर मसीली नबी हूँ, तशरीई नबी हूँ तो गैर तशरीई नबी हूँ। तो लोग इससे सवाल करते थे कि तू दावे जब नबूवत के करता है तो नबी के मोजज़ात होते हैं, तो मिर्ज़ा क़ादियानी तेरे मोजज़ात कौन से हैं? तो मिर्ज़ा क़ादियानी ने फिर एक किताब लिखी, हकीकतुल वही। उस किताब के अंदर अपने मोजज़ात का उसने जिक्र किया कि ये मेरे मोजज़ात हैं। तो ये जनाब एक मुनफरद और अनोखा मिर्ज़ा क़ादियानी का एक मोजज़ा है। तो ये आपके सामने हम पेश कर रहे हैं, तवज्जो के साथ सुनिएगा। और इस एक मिर्ज़ा क़ादियानी के जैली मोजज़े को देख करके साबित होता है कि मिर्ज़ा क़ादियानी अपने दावे के अंदर झूठा था, कज़्ज़ाब था और उसके दावा नबूवत के अंदर कोई हकीकत नहीं थी। आइए जनाब सुनते हैं। किताब का नाम है रूहानी ख़ज़ाइन, जिल्द 22, सफ़ा 246 और मिर्ज़ा क़ादियानी की किताब है हकीकतुल वही। मिर्ज़ा क़ादियानी अपना मोजज़ा नंबर 85, चूँकि वो मोजज़े को निशान कहता है और निशान को मोइज़ा कहता है, तो वो निशान नंबर 85 अपना बयान करता है। मिर्ज़ा क़ादियानी लिखता है कि एक मरतबा मैं कुलंज ज़ख़ीरी से सख्त बीमार हुआ और 16 दिन पखाना की राह से खून आता रहा और सख्त दर्द था जो बयान से बाहर है। मोजज़ा की डेफिनेशन और तारीफ ये है कि आजज़ कर देने वाली चीज़, यानी ऐसा अमल, ऐसा फेल कि जो आम इंसानी ताकत और बशरी ताकत से बाहर हो, वो इंसान ना कर सके लेकिन वो नबी कर देता है, यानी आम इंसानियत को वो आजिज़ कर देता है। नबी का फेल आम इंसानियत को आजिज़ कर देता है कि कोई ऐसा काम कर ही नहीं सकता, तो लिहाजा वो नबी का मोजज़ा कहलाता है। जैसे नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कसीर मोजज़ात हैं। एक मोजज़ा है कि हजूर अलैहिस्सलाम ने चांद के 2 टुकड़े किए, डूबे हुए सूरज को हजूर अलैहिस्सलाम वापस लेके आए, उंगलियों से चश्मे जारी हो गए, दरख्त चलकर आ रहे हैं हजूर अलैहिस्सलाम की तरफ, जनाब पत्थर जो हैं वो कलमा पढ़ रहे हैं। तो ये वो काम है ये सारे कि जो आम इंसान नहीं कर सकता, इसलिए ये मोजज़ा बना कि इसने आम इंसानियत को आजज़ कर दिया। अब मिर्ज़ा क़ादियानी के मकद से पिछली शर्मगाह से 16 दिन तक खून आ रहा है बवासीर की वजह से, तो वो कहता है ये मेरा मोइज़ है। अब मुझे बताइए कि ये किस तरीके से ये मोइज़ा बन गया। और क़ादियानी सोचते भी नहीं है, बस आंखें बंद करके मिर्ज़ा क़ादियानी को उन्होंने माना हुआ है और उसकी हर सफ़ेदो स्याह के ऊपर आंखें बंद करके यकीन करते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आगे वो क्या लिखता है, कहता है इन्हीं दिनों में शेख रहीम बख्श साहब मरहूम मौलवी अबू सईद मोहम्मद हुसैन साहब के वालिद माजिद बटाला से मेरी इयादत के लिए आए और मेरी नाजुक हालत उन्होंने देखी और मैंने सुना कि वो बाज़ लोगों को कह रहे थे कि आजकल ये मर्ज़ वबा की तरह फैल रही है।
بٹالہ میں ابھی میں ایک جنازہ پڑھ کر آیا ہوں جو اسی مرض سے فوت ہوا ہے، اور ایسا اتفاق ہوا کہ محمد بخش نام ایک حجام قادیان کا رہنے والا اسی دن اس مرض سے بیمار ہوا اور 8ویں دن مر گیا، اور جب 16 دن میری مرض پر گزرے تو آثار نومیدی کے ظاہر ہو گئے۔ اب یہ دیکھیے، آپ ذرا غور کیجئے کہ مرزا قادیانی کو وہ بواسیر کا مرض ہوتا ہے اور اس نے جوڑ دیا جی یہ جناب میرے علاقے کے اندر یہ ایک وبا پھیلی ہوئی ہے۔ حالانکہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ ایسی کسی وبا کا ذکر آپ کو تاریخ کی کتابوں میں نہیں ملے گا کہ کوئی ایسی وبا پھیلی تھی قادیان کے اندر اور دڑا دڑ لوگ مر رہے تھے بواسیر کی وجہ سے۔ ایسی کوئی وبا کا ذکر نہیں ملتا آپ کو، لیکن چلو مان لیتے ہیں کہ ایسی کوئی وبا تھی تو وہ جناب پھیلی تھی اور وہ وبا مرزا قادیانی اس وبا کا شکار ہو گیا۔ اچھا، یہاں پر چھوٹی سی ایک بات بتانی، مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میرے خدا نے مجھے وحی کر کے کہا ہے کہ ہم نے تیری صحت کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ اب اندازہ کیجئے، مرزا قادیانی کے خدا نے اس کی صحت کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، اور حالت مرزا قادیانی کی یہ ہے کہ دنیا بھر کے امراض مرزا قادیانی کو تلاش کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی کہاں پہ ہے، جا کے میں نے اس کو چپکنا ہے۔ تمام امراض کا مجموعہ مرزا قادیانی، چیف آف عالمی امراض مرزا قادیانی مسیح موعود، اور بھیاں نازل ہو رہی ہیں جی میری صحت کا تو ٹھیکہ میرے خدا نے لیا ہوا۔ اچھا جناب، آگے بڑھتے ہیں، آگے سنیے جناب۔ مرزا جی کا موعظہ بھی جاری ہے، کہتے ہیں کہ آثار نومیدی کے ظاہر ہو گئے، اور میں نے دیکھا کہ بعض عزیز میرے دیوار کے پیچھے روتے تھے، اور مسنون طور پر 3 مرتبہ سورہ یاسین سنائی گئی۔ جب میری مرض اس نوبت پر پہنچ گئی تو خدا تعالیٰ نے میرے دل پر القاء کیا اور علاج چھوڑو، اور دریا کی ریت کے ساتھ پانی بھی ہو، تسبیح اور درود کے ساتھ اپنے بدن پر ملو۔ یعنی مرزا قادیانی وہ ریت کا الہام اس کو ہوا ہے جی، وہی نازل اس کے اوپر ہو گئی ہے کہ دریا کی ریت منگوا اور اپنے بدن کے اوپر مل، اور ساتھ درود پاک بھی پڑھنا اور تسبیح بھی پڑھنا۔ اچھا جی، آگے کہتے ہیں جی تب بہت جلدی دریا سے ایسی ریت منگوائی گئی، اور میں نے اس کلمہ کے ساتھ کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اور درود شریف کے ساتھ اس ریت کو بدن پر ملنا شروع کیا۔ لو جی، ریت مل رہے ہیں جی، کیونکہ الہام ہو گیا ہے، وہی نازل ہو گئی ہے کہ یہ بواسیر کا مرض تب ختم ہونا ہے کہ دریا کی ریت بدن پہ ملو۔ ہر ایک دفعہ جو جسم پر وہ ریت پہنچتی تھی تو گویا میرا بدن آگ میں سے نجات پاتا تھا۔ صبح تک وہ تمام مرض دور ہو گئی۔ ریت مل رہے ہیں جی، وہ صبح تک مرض دور ہو گئی ہے۔ اور صبح کے وقت ایک اور الہام آ گیا حضرت جی کے اوپر۔ صبح کے وقت الہام ہوا، اب الہام سنیے گا، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِشِفَاءٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ یہ اصل میں قرآن پاک کی ایک آیت تھی، مرزا قادیانی نے تحریف لفظی کر کے بھی صورت ان کی جگہ بھی شفاء لکھ دی ہے، اور یہ کہہ رہا ہے یہ میرے اوپر الہام ہوا ہے، یہ میرے اوپر وہی نازل ہوئی ہے۔ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے دین اسلام کے اوپر کس طریقے سے حملہ کیا اور قرآن کو بدل کے رکھ دیا۔ یہ وہ قرآن تھا کہ اللہ پاک نے کہا تھا کہ تم اس کی مثل ایک صورت بھی لے کے آ جاؤ۔ تم اعتراضات تو اسلام کے اوپر بڑے کرتے ہو، اور تم میرے بھیجے ہوئے نبی کے اوپر طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہو، تو کوئی ایک صورت لے آؤ اس کی مثل۔ تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔
اب مرزا قادیانی نے اس کو بدل کر کے بیچ میں ڈال دیا بشفاء من مثلہ، لے آؤ اس شفا کی مثل، کوئی ایک شفا لے آؤ کہ جو مجھے ملی ہے جی، 16 دن تک مجھے پخانے کی راہ سے خون آ رہا تھا بواسیر کی وجہ سے، تو میں نے ریت ملی ہے تو یہ مجھے شفا ملی ہے، تو اس کی مثل کوئی شفا لے۔ مجھے بتائیے کہ آج کے ڈاکٹر کیا مرزا قادیانی کو جھوٹا نہیں ثابت کر رہے کہ جنہوں نے بواسیر کی دوائیاں ایجاد کی ہیں؟ وہ تو مرزا کی جو شفا ملی تھی اس کو ریت سے، اس کی مثل لے کے آ گئے ہیں، تو اب قادیانی کیا کہیں گے؟ مرزا جھوٹا ہوا کہ نہ ہوا؟ تو بہرحال یہ قادیانیوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ کس ایک جھوٹے انسان کو اپنا نبی اور رسول اور مسیح موعود مان کے بیٹھے۔ اللہ پاک ان کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز کو دیکھا کریں، شیئر کیا کریں، کمنٹ کیا کریں۔ آپ کے تعاون پیار محبت کا بہت شکریہ۔ ہمارے جامعہ ختم نبوت کے ساتھ قدمے درمے سخنے آپ معاون رہیے، اور اپنے تمام صدقات واجبہ اور نافلہ ہمارے جامعہ ختم نبوت الخاتم انسٹیٹیوٹ کو دیجیے۔ آپ کوئی ماہانہ فنڈ اپنے ذمے تھوڑا بہت لگا لیں اور وہ آپ ہمیں تا حیات ہمارے جامعہ کے لیے مختص کر دیں۔ آپ کے اس پیار محبت کا تعاون کا بہت شکریہ۔ رب رکھا، نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔